اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان دنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ حدیث کے پڑھنے، پڑھانے، سننے اور سنانے کی توفیق مل رہی ہے. بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. احادیث کا مجموعہ کوئی بھی لیں، ایسی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انسان بعض اوقات سوچتا رہ جاتا ہے کہ اتنے پیارے اقوال، اتنے پیارے ارشادات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس محبت اور شفقت سے ہمارے لیے اپنی زندگی میں عنایت فرمائے. دیکھیے، یہ اگلی حدیث جو آج کے درس میں بیان ہوگی، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں فرمایا کہ حضرت کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تو تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دے، عذاب سے دوچار کر دے، اور پھر تم دعائیں کرو گے لیکن وہ دعا تمہاری قبول نہیں کی جائے گی. یہ بشارت بھی ہے، اس میں ایک انذار بھی ہے، اور ایک عظیم نصیحت ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. حضرت حذیفہ کی حدیث پر بیان کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تحدی کے ساتھ اور کس شوقت کے ساتھ اس کا بیان کو اس طرح شروع فرمایا کہ مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس کی قسم ہے کہ یا تو تم نیکی کا حکم دو. اس سے پہلی بات پتہ لگی کہ ایک مسلمان امت کا، ایک مسلمان قوم کا، ایک مسلمان مرد اور عورت کا، ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر جگہ نیکی کا پیغام دے اور نیکی کا حکم دے. اس میں سختی نہیں، لیکن ہے کہ ایک نیکی کی بات ہے، اس کو زور کے ساتھ اور مؤثر انداز میں بیان کرنا. یہ مراد ہے کہ تمہارے لیے ضرور ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو، اور یہ طریقہ عمل تمہارا ہمیشہ کا اصول بن جانا چاہیے کہ جہاں بھی، جب بھی، کسی بھی جگہ کوئی بات کہنے کی توفیق ملے تو نیکی کی بات کرو اور برائی سے روکو. دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آدمی بری بات کے ہاں میں لائے، یہ بھی برائی کا حکم دینا ہے. برائی کو رد کرو اور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ سننے والی بات ہے. فرمایا کہ ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب سے دوچار کر دے گا. کہ اگر تم برائی کو دیکھ کر چپ ہو جاتے ہو اور نیکی کی تلقین نہیں کرتے اور نیکی کا حکم نہیں دیتے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتا ہے اور انسان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب مقدر ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کی نصیحت کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ فکرات بڑے توجہ سے سننے اور ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب میں دوچار کر دے گا اگر تم نیکی کی تلقین نہ کرو. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تم دعائیں کرو گے لیکن وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. اس میں ایک عظیم الشان اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان نیکی کی نصیحت نہیں کرتا،
لوگوں کو نیکی کی تلقین نہیں کرتا، نیکی کا راستہ نہیں دکھاتا اور آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ مجھے کیا، جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں برائی وہ کر رہا ہے مجھے کیا، وہ گالی دے رہا ہے مجھے کیا ہے۔ اگر انسان کو توفیق ہو، خاص طور پر اپنے جاننے والے ہیں، قریبی ہیں، واقف ہیں، دوسرے بھی ہیں، تو اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو اس کے ہاتھ پکڑنا چاہیے، جیسے پہلے حدیث میں بیان ہو چکا ہے۔ تو اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے لیے فرق ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ ایک ایسا فکرہ ہے جو یاد رکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو نیکی کر سکنے کے باوجود بدی کو دیکھتے ہوئے چپ رہتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے اس حدیث میں جو ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ ہمیشہ مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جس کا فائدہ ساری دنیا کو ہو، دوسروں کو بھی ہو، اپنوں کو بھی ہو، عزیزوں کو بھی ہو اور غیر واقفیت رکھنے والے کو بھی ہو، اور اپنے اہل خانہ اور دوسرے دوست احباب تو سب سے مقدم ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کو خیر کا پیغام دینے والے وجود کا نام مومن ہے۔ تو مومن کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دے گا تو اس کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، اور پھر وہ دعائیں کرتا رہے گا لیکن وہ اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر ایک اور حدیث دیکھتے ہیں اگلے مضمون کو۔ یہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، کہ میں نے یہ بات فرماتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ یہ بہت پیارا انداز ہے صحابہ اکرام کا کہ یہ مختلف انداز آتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ وہ یوں ہی نہیں کہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ہاں، یہ بھی ہے بالکل ادب کا طریقہ ہے کہ حضور کا حوالہ دے کر کہے کہ یہ بات آپ نے فرمائی۔ دوسرے کہتے ہیں کہ یقولو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے کانوں نے سنا ہے اور میں سنی ہوئی بات کو دیانتداری کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ یقولو آپ فرماتے تھے کہ اس ارشاد کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جو قدرت کے باوجود کہ ان کو برائی سے لوگوں کو نہیں روکتے، کہ ان کو قدرت ہے کہ وہ برائی سے روکیں، لیکن کمزوری محسوس کرتے ہیں، ہمت نہیں پاتے اور چپ رہ جاتے ہیں اور برائی سے ان لوگوں کو نہیں روکتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مرنے کے بعد سے پہلے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو یہ ایک اور طریق ہے تاکید کرنے کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی تلقین کرنا اسلام لانے کے بعد انسان کا فرض بن جاتا ہے۔ مسلم وہ ہے جو لوگوں کے لیے سلامتی کا لمبردار ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ یہ فرض ادا نہیں کرتا تو وہ اپنے فرض کی ادائیگی سے قاصر رہتا ہے، اس میں کمزوری دکھاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے عذاب مقدر کرے گا۔ تو برائی کو دیکھ کر برائی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنا، فتنہ فساد پیدا کرنا نہیں، لیکن محبت اور پیار سے، اس نے سلوک سے اور ادب کے ساتھ اس کی اصلاح کرنا فرض ہے، اور اصلاح کرنے کے نتیجے میں ہی انسان اللہ تعالیٰ کے نظر میں پسندیدہ انسان بنتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے ایک جرم کے طور پر سمجھے گا کہ تم نے ایک بری بات دیکھی۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد چلتے پھرتے کوئی بات ایسی ہو جو ہم دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف ہے، شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، جماعت کی تعلیم کے خلاف ہے، اور خلفاء کی طرف سے ملنے والے ارشادات کے خلاف ہے، تو ایسی بات پر آنکھیں بند کر لینا اور کان بند کر لینا اور ایک طرف چلے جانا، یہ بزدلی بھی ہے اور ایک لحاظ سے گناہ بن جاتا ہے۔ اس چاہیے کہ کوشش کرے انسان، اگر سننے والا نہ سنے تو اس کی بد نصیبی، لیکن نصیحت کرنے والے کو تو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ ایک ماحول ہونا چاہیے، یہ انداز ہونا چاہیے،
ایک سچے مومن کا کہ ہمیشہ سچ بات کی نصیحت کرو اور بری بات سے روکو، اور اس کے لیے اپنے دل میں نیت بھی کریں، عزم بھی کریں، اور پھر کوشش کر کے اس پر عمل پیرا ہوں۔ یہ ایک مومن کا لائحہ عمل ہے جو ہمیں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ حدیث ہمارے لیے رہنمائی کا موجب ہے، اور ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔